من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. صدر اجلاس جمعیت علماء اسلام کے نہایت ہی ذمہ دار اور مجاہد ساتھیوں، میں اسلام آباد جمعیت علماء اسلام کا شکر گزار ہوں اور بالخصوص بارکہو کے دوستوں کا کہ بارکہو کے علاقے میں شاید یہ کارکنوں کا پہلا اجتماع ہے جس میں میں شریک ہو رہا ہوں. اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے. میرے محترم دوستوں، جب ہم آج کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور جس محاذ پر ہم سفارا ہیں، بڑے غور کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو باطل کے مقابلے میں ہماری سفارائی کی یہ تاریخ کوئی 3 صدیوں پر محیط ہے. آج اگر ہم نے اپنے ان اکابرین اور اسلاف کا راستہ اختیار کیا ہے تو پھر ہم نے ان سے وفا کر لی. اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی تمام زندگی حق کی بالادستی اور باطل کو مٹانے کے لیے وقف کر دی جائے. یہ وہ میدان ہے اور یہ وہ محاذ ہے جہاں صرف بہادری کام آتی ہے، بزدلی کا اس محاذ سے کوئی سروکار نہیں. میرے محترم دوستو، جمعیت علماء کی تاسیس ہوئی، ہمیں اپنے اکابر میں جمعیت علماء کے حوالے سے 2 چیزیں امانتاً عطا کی ہیں. ایک جمعیت علماء کا عقیدہ اور فکر، اور دوسرا جمعیت علماء کا رویہ اور منہج. اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو ساری انسانیت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا تقاضا کرتا ہے. اگر ساری انسانیت کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ اکٹھا کرنا ہے اور اسی بنیاد پر ہم نے اس کو اخوت کے دھاگے میں پرونا ہے
تو پھر تعصب، نفرت، فرقہ واریت، علاقائیت، لسانیت اور اس قسم کے تعصبات سے ہمیں دور رہنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں امت کی تقسیم اور اپنے مقاصد سے خود کو دور کرنے کا جو ہم جیسے لوگوں کو درپیش فتنہ ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم دین اسلام کے داعی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں۔ جس ذات اقدس کو ہم رحمت للعالمین سمجھیں، اس کے پیغام میں نفرت اور تعصب کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر سیاست میں ہیں اور آپ کی سیاست بھی انتخابی سیاست ہے تو آپ نے اپنی قوت کو بڑھانا ہے، اور اس قوت کو بڑھاتے بڑھاتے اگر کل آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو حکومت کے بعد پھر آپ نے کسی فرقے کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا ہے، کسی غیر مسلم کے ساتھ آپ نے امتیازی سلوک کرنا ہے، تو جس جماعت کا جو میدان ہے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی آپ کو ہر شہری کے ساتھ اسی نہج پر اپنے تعلقات استوار کرنے ہوں گے اور وہی پیغام دینا ہوگا جو کل آپ کی حکومت کا منشور بن سکے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے پاکستان کے آئین کو میثاق ملی سمجھا ہے۔ آئین کے بہت سے مندرجات سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے تحریک بننا ہے۔ اس کی اصلاح انہی اداروں میں کرنی ہے جو ادارے اس کی اصلاح کے لیے قائم کیے گئے ہیں، اور حکومت و سیاست بغیر قوت کے نہیں ہو سکتی۔ آپ پرخلوص گفتگو کریں، آپ بہت ہی اخلاص بھرا نظریہ پیش کریں، لیکن اگر اس نظریے کے لیے آپ قوت کو مجتمع نہ کر سکیں تو قوت کے بغیر سیاست نہیں ہوتی، قوت کے بغیر حکومت نہیں ہوتی، اور جب آپ انتخابی سیاست کریں گے تو پھر آپ کی قوت آپ کا عوام ہوگا۔ پبلک کو خطاب کرنا ہوگا، پبلک کو اعتماد دینا ہوگا کہ اگر کوئی ظالم تم پر ظلم کرتا ہے اگر آپ کی کوئی مشکل ہے تو میں اس مشکل میں آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ ہمارا نظام، ہمارا معاشرہ، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب آج وہ ہر طرف سے دباؤ میں ہے، عالمی سازشوں کے دباؤ میں ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ جہاں ہماری تہذیب کو اپنی رنگ میں بدلنے کے لیے
مغرب کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمارے ادارے بھی ان کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسی ایسی حکومتیں لائی جاتی ہیں تاکہ ہماری سرزمین پر اور ہمارے معاشرے میں ان کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکیں، اور آج ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اگر ہمارے آئین کی ایک اسلامی حیثیت ہے، اور اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا آئین اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کو بنیاد فراہم کرتا ہے، تو دنیا آپ کے آئین کی اس حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری عدالتوں پہ دباؤ آتا ہے، ہمارے اداروں پہ دباؤ آتا ہے، ہماری پارلیمنٹ پہ دباؤ آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی قوم، اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور اپنی خود مختاری کا مظاہرہ کیا اور بین الاقوامی دباؤ کو ہم نے قبول نہ کیا تو شاید ہم بھوکے مر جائیں گے۔ تو ہمارے آج کے حکمران تو اسی ایجنڈے پہ آئے ہیں۔ اور بدبختی ان کی یہ ہے کہ نہ وہ نظریاتی حوالے سے بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کر سکے اور نہ ہی ہمارے ملک کے اندر معیشت کو ٹھیک کر سکے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کیا جائے اور ان کے اسلامی دفعات کا خاتمہ کیا جائے، تو جب تک جمعیت علماء ہے انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! جمعیت علماء اسلام! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان! اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم آئین سے ختم نبوت کے شک ختم کر دیں گے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم آئین سے ناموس رسالت کے شک ختم کر دیں گے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، تو ہم واضح طور پر ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، چاہے کتنی بڑی قربانی دے دیں۔ للکار ہے، 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 للکار۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے نظریے پر اپنی کمٹمنٹ صرف قوم کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ کرنی ہے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے حکمرانوں کو بھی چلتا کرنا ہوگا، اور جو قوتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اس نالائق اور ناجائز حکومت کو سہارا دے سکتے ہیں، ان کو بھی اپنا سہارا کھینچنا ہوگا، ورنہ پھر قوم ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ اور رائے قائم کر سکتی ہے۔
ہم نے اگر سیاست کر لی تو ملک کو سمجھنا ہوگا. ایک تو ہمارا الیکشن ہم سے چوری کیا گیا، دوسروں کو چور کہنے والے پورے حکومت کو چوری کر لیتے، قوم کے ووٹ کو چوری کر لیتے ہیں. اور پھر دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. جرم تو یہ ہے کہ اپنا جرم مانتے بھی نہیں، اور اگر آپ نے کہا کہ آپ مجرم ہیں تو ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن اس ملک کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے کی طرف واپس جانا ہوگا. اپنا کام کریں، بسم اللہ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں. ایک عادت تھی انگریز کی، انگریز کا معیار اپنا تھا. اس کے نزدیک اپنے ساتھ وفاداری یہ اصل وفاداری تھی، ہندوستان سے وفاداری یہ غداری تھی. خدا کے لیے پاکستان کو اس طرح کا مت بناؤ کہ ایک ادارہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ وفادار ہے تو وہ پاکستان کا وفادار ہے، لیکن اگر مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ غدار ہے، چاہے 1000 دفعہ وہ پاکستان کا وفادار ہو. تو ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، تم سے بھی بڑھ کر وفادار ہیں، بڑھ کر وفادار ہیں ہم لوگ. اور آپ بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم آپ سے اختلاف نہیں کریں گے. اختلاف کریں گے، ملک کے لیے کریں گے، وطن کے لیے کریں گے. آپ ہم سے اپنے آپ کو الگ مخلوق مت سمجھیں، ہم اپنے آپ کو آپ سے الگ مخلوق نہیں سمجھتے. ایک قوم کے تصور سے ہم مل کر رہنا چاہتے ہیں. اگر میں غلطی کروں اور مجھ پر تنقید کرنا جائز ہے تو پھر کوئی اور غلطی کرے تو اس پر بھی تنقید کرنا جائز ہے. لیکن ہمارے ملک پر ایک ناجائز حکومت مسلط کر دی گئی اور 2.5 سال میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ نالائق اور نااہل بھی ہے. ملک کی معیشت تباہ و برباد کر کے رکھتی ہے. اور ابھی تک یہ پچھلی حکومتوں کی ہے، یہ پچھلی حکومت اور پچھلی، یہ کب تک کہتے رہو گے؟ اب ان الفاظ میں طاقت نہیں رہی. جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے بارے میں جو ایسی بات کرتی ہے چند مہینے وہ چل جاتی ہے، پھر آگے جا کر اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے. 5 سال گزر جائیں گے اور آپ یہی کہتے رہیں گے. اپنی نااہلی تسلیم کر لو اور اقتدار چھوڑ جاؤ. عوام کو دوبارہ اپنا ووٹ استعمال کرنے دو. اور طاقتور قوتیں ملک کی محافظ بنے، ایک ناجائز حکومت کی محافظ نہ بنے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. کٹپٹلی حکومت. میرے محترم دوستوں، جمعیت علماء پہلے دن سے جہاں کھڑی تھی آج بھی وہی کھڑی. اگر ہم نے ماضی میں قربانیاں دی ہیں
اگر ہم نے جیلیں برداشت کی ہیں، اگر ہمارے اسلاف نے میدانوں میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو یہ ساری قربانیاں پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہیں، آگے بڑھنے کے لیے۔ تو آپ نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ لبیک۔ یہ بڑے کمزور بات ہوتی ہے کہ میں اب جیل نہیں جا سکتا، میں کیسے لڑوں گا، میں کیسے لڑوں گا۔ پھر آپ اس میدان میں ہے کیوں؟ سیاست میں ہے تو اقتدار بھی راستے میں آئے گا، جیل بھی راستے میں آئے گا، برابر برابر راستے میں آئے گا۔ لیکن اپنی منزل کی طرف جانا ہے بس۔ حکومت میں آ جانا میرے نزدیک انقلاب نہیں ہے۔ جمہوری نظام میں عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آ جانا یہ مقاصد کی طرف پیش رفت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کو نظام کی تبدیلی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اور جس نے سوچا کہ میں آؤں گا تو تبدیلی لے آؤں گا، تو ذرا اس کی تبدیلی کا حشر دیکھ لو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ سیاست کے ابجد سے واقف نہیں، سیاست کے اصول سے واقف نہیں ہے۔ جس نے گرم زمین نہیں دیکھی آج تک، جو بین الاقوامی قوتوں کا ایجنٹ بن کر آتا ہے اور اس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جو کہا تھا جیسے نہیں کہا تھا، کسی ایک بات پر تو شرمندہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں تو سرے سے شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشے و فراز بھی آتے ہیں، اور اگر ایک تحریک میں کئی جماعتیں، کئی پارٹیاں شامل ہوں تو ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کا اپنا منشور بھی ہوتا ہے، اس کا کسی بھی مسئلے پر اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ان کو بھی ساتھ ساتھ چلانا یہ سیاست کا سب سے مشکل ترین کام ہوا کرتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس پر بھی ایسے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں۔ تحریکیں رکتی نہیں ہیں، سب ساتھ رہیں یا کوئی ایک آدھ ساتھ نہ رہے، تب بھی جو منزل طے کی جاتی ہے اس کی طرف سفر جاری رہتا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے اس موقف کو عوام کی کیا تائید حاصل ہے۔ اگر عوام آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک اکیلی جماعت بھی ملک کے اندر تبدیلی لے آتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سیاست مایوسی کا نام نہیں ہے، سیاست پر امید ہونے کا نام ہے، سیاست بزدلی کا نام نہیں، سیاست جرت کا نام ہے، سیاست حوصلے کا نام ہے، سیاست برداشت کا نام ہے، سیاست تدبیر اور تدبر کا نام ہے، سیاست انتظام کا نام ہے، اور انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام قوم کو مایوس نہیں ہونے دے گی، اور جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد۔
تمام دوستوں، میرے محترم دوستوں، بس بھی کرو نا، بس بھی کرو، نعروں کے بجائے کام کیا کرو۔ ایک نعرہ لگا لیا اور سمجھ لیا کہ دنیا فتح کر دی۔ سیاست آگے بڑھنے کا نام ہے۔ مورچے جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، علماء کرام جانتے ہیں، فرار عن الزحف گناہ کبیرہ ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا الا متحرفا للقتال۔ سبحان اللہ، اگر مورچہ تبدیل کرنے کی نیت سے پیچھے آ گئے اور ایک نئی حکمت کے ساتھ دوبارہ حملے کی نیت سے پیچھے آ گئے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز بڑی اچھی حکمت عملی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، تمام دوستوں کو ساتھ لے کر آگے جانا ہے، اور متحدہ ہمارے جو پاکستان جمہوری تحریک ہے اس کو ہم نے انشاءاللہ متحد ہو کر آگے بڑھانا ہے، اور کبھی بھی ہم نے حکمرانوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دینا چاہتا۔ بھائی یہ اعلان سن لیجیے، جناب شیر اللہ شاکر صاحب اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان